الحمد للہ ذی المجد والعلا والعز والبقاء والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام على عبده المصطفى خاتم الانبیاء وامام الاتقیاء وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وعشيرته وعترته وجميع أولاده وعلينا أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الخنين الكريم تمام احباب محبت ذوق اور شوق سے بآواز بلند مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات چمک دمک اور رونق حضور کی ذات انور سے پاتی ہے وہ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے یہ منکر منافق ہیں واللہ یہ منکر منافق ہیں واللہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ
جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ 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 ہے واللہ میری غلام نبی خلد میں جا بسے گا غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں منکر منافق جلے گا جہنم میں منکر منافق جلے گا جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے چمک تجھ سے پائے کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں یہ کھا کر نیازوں سے الجھیں یہ کھا کر نیازوں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں منکر عجب کھانے غرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا میرے محفل زینت مسند صدارت ہزاروں دلوں کی دھڑکن استعارہ علم و دانش پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ نگاہ ولایت
انتہائی عزت و احتراموں کے قابل جناب محترم جناب صاحبزادہ نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامہ اقبالکم العالی، برادر مکرم فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد عبد القیوم صاحب زیدہ شرفکم العالی، اور دیگر حاضرین محفل، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یقیناً ہم اپنی عزتوں پر جتنا ناز کریں اتنا تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، جس خدائے لم یزال کی کرم نوازی سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر معراج کو سننا اور سنانا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری قسمت میں کیا ہے، اور میرے لیے تو دوہرا یہ ایک عزت کی پگڑی ہے۔ مجھے یقیناً زندگی میں پہلی بار حضرت صاحبزادہ صاحب کے سامنے یہ سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ میں مولوی بن کر نہیں آیا، میں ایک طالب علم بن کر آیا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مجھے حق کہنے کی، جمیع دوستوں کو حق سن کر ہم سبھی لوگوں کو حق پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی قادر، سفر تو ساری دنیا کرتی ہے، ہم ابھی راولپنڈی سے سفر کر کے یہاں آئے، اور آپ لوگ کبھی فیصل آباد کی جانب رخ کرتے ہیں تو کبھی لاہور کی سمت، محبوبوں سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ ہم جتنے بھی سفر کریں محبوبوں کی خاطر کریں تو یہ ملاقات بنتی ہے، لیکن فقط اس جہان کے اندر ایک ایسی ملاقات کے لیے جو سفر ہوا، جو محبوب خدا کا سفر اس خدا کی ذات سے ملاقات کے لیے تھا، اس کا نام صرف ملاقات نہیں، معراج ہے۔ جس کے دل کے اندر سفر کی محبتیں سموئی ہوتی ہیں وہ سفر کرتا ہے۔ ابن بطوطہ ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے ساری دنیا کا سفر کیا، جہاں کہیں جاتے اپنے سفر کی تاریخ لکھتے، کیا کچھ دیکھا ہے، کیا کچھ کھویا ہے، کیا کچھ پایا ہے، خود اس لیے لکھتے کہ بعد میں آنے والی دنیا یہ نغمے پڑھتی رہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نصف دنیا کا سفر کیا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے قلم لے کر لکھتے رہے کہ دنیا کو سمجھ آئے ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن کتنی عزتوں کی بات ہے، کتنے مقدر کی بات ہے کہ یہ سفر جس کا نام معراج ہے، یہ سفر کرنے والا تو مصطفیٰ تھا، لیکن اس کو رقم کرنے کرانے والا اہتمام اس پروردگار کا تھا۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور معراج پر گئے تو جبرائیل لے کر گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل لے کر گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضور رف رف پر بیٹھ کر بلندیوں کی جانب گئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سدرۃ المنتہا سے پرے آمنہ کا لال رف رف کے ذریعے گیا۔ لیکن حضرت سعدی کی محبت بولتی ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے بھی تو پوچھو نا آمنہ کا لال کیسے معراج پر گیا۔
حضرت والا آپ فرمائیے، فرماتے ہیں میری جانب سے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، آمنہ کا لال کسی اور ذریعے سے نہیں، آمنہ کا لال اپنی ذاتی کمال کی بنا پر عرشوں پر گیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے بولو بلغ العلا بکمالہ، آمنہ کے لال کو میرے رب نے جتنے کمال عطا فرما رکھے ہیں انہیں کمالوں کے بل بوتے پر پروردگار نے اپنے یار کو اپنے پاس وصل کے لیے بلایا ہے۔ غور کیجئے، جو بات بیان کرنا ہو، جو بات کرنی ہو، ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ جو بات کرنی ہو وہی ٹو دی پوائنٹ کرنی چاہیے، لیکن قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب ذرا چیک کیجئے۔ رب اپنے یار کی معراج کا تذکرہ فرمانا چاہتا ہے تو بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ رب کی ذات ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجروی سے، ہر گھاٹے سے۔ یا اللہ ذکر تو معراج کا ہونے لگا ہے، پاکیاں اپنی بیان کر رہا ہے، وجہ سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا وجہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب حضور معراج کر کے آئیں گے تو دنیا بات کے بتنگڑ بنائے گی، دنیا کہے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات حضور سیر کر کے آئے، پھر وہاں سے عرشوں پر بھی گئے۔ فرمایا ہم نے سبحان کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ کائنات والوں کو سمجھ آ جائے معراج کرنے کا دعویٰ آمنہ کا لال کر نہیں رہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہر کمی سے پاک ہیں، ہر کجی سے پاک ہیں، معراج انہوں نے کی نہیں، ہم نے کروائی ہے۔ ہم نے کروائی ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے محبوب کو سیر کروائی، فرمایا راتوں رات سیر کروائی، یہ نہیں کہ مہینے لگائے، راتوں رات سیر کروائی۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام کہاں ہے بولیے، پوچھ لیں ایک دوسرے سے، مکہ پاک میں، اور مسجد اقصی کہاں ہے، فلسطین کے اندر۔ ایک عام رفتار سے جانے والا کوئی مسافر گھر سے نکلے مکہ پاک سے اور مسجد اقصی میں جانا چاہے تو کم از کم 2 مہینے سفر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ وہاں پہنچتا ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب ایمان سے بتائیے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی یا اللہ مجھے سیر کروا، بولیے، تمنا نہیں کی تھی۔ حضور سب سے بعد میں آئے ہیں، حضور سے پہلے بڑے پیغمبر آئے ہیں، ان میں حسرتیں کرنے والے بھی تھے، تمنا بھی کرنے والے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پیغمبروں میں ایک بڑا نام ہے، جو نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دنیا کو یاد ہے۔ انتہائی محبوب پیغمبر ہیں، انتہائی پیارے پیغمبر ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انہیں کلیم بنایا، بولو کیا بنایا، کلیم اللہ بنایا۔ سرے طور اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جاتے۔ میرے دوستو آپ کو یاد ہوگا، اگر کوئی بندہ نعت پڑھنے والا ہو، کوئی بندہ تقریر کرنے والا ہو، کوئی بندہ نغمہ سنانے والا ہو، اس انسان کی صرف آواز سنائی دیتی ہو، شکل دکھائی نہ دیتی ہو، انسان کے دل میں تمنا انگڑائی لیتی ہے کہ جس انسان کی آواز اتنے کمال والی ہے اس انسان کی شکل کتنے کمال والی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں حسرتیں بنی
نہیں. عرض کرنے لگے پروردگار تیری آواز میں جتنی لذت ہے, جتنی چاشنی ہے مولا, میری حسرت ہے کہ کبھی تو اپنا آپ بھی مجھے دکھا دے. یعنی تمنا دل میں بنی. پہلے تو رب سے کلام ہی کرتے ہیں نا, کلیم اللہ جو ہیں کلام کرتے ہیں. کلام کی تو دل میں ایک سوئی ہوئی امنگ جاگی کہ جس کے کلام کے اندر اتنی لذت ہے اس کے دیکھنے میں کتنی لذت ہوگی. عرض کرنے لگے رب آرنی انظر الیک, یا رب العالمین میری تمنا ہے, میری جستجو ہے, میرا یہ مولا کریم مطالبہ ہے, مجھے اپنا آپ دکھا. میرے رب نے فرمایا ہے پیارے موسیٰ کلیم ہم نے تجھے اپنی صفتوں کا مظہر بنایا ہے, ذات کا مظہر ہم نے تجھے نہیں بنایا. جس کو ہم نے ذات کا مظہر بنایا ہے وہ فقط ایک ہے, وہ آمنہ کا لال ہے, وہ نبیوں کا امام ہے. جس کو صفتوں کا مظہر بنایا اسے صفات کا ہی مظہر بنایا ہے, اسے ذات دکھائی نہیں جائے گی. رب کی ذات نے فرمایا میں پیارے موسیٰ لن ترانی, فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ جملہ بولیے, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ لا ارا میں دیکھا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. پتہ چلا کہ دیکھا تو جا سکتا ہوں لیکن دیکھنے والا کوئی اور ہے. یا رسول اللہ کون دیکھے گا؟ پتہ چلا دیکھنے والا کائنات میں فقط ایک ہی آیا ہے, وہ آمنہ کا لال ہے, نبیوں کا امام ہے, رسولوں کا سلطان ہے. جن کو میرے رب کی ذات نے اپنا آپ دکھایا ہے وہی سب کا محبوب بن کر آیا ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ارا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا, فرمایا لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے تم. لیکن اصرار بڑھتا گیا, تمنا زیادہ ہوتی گئی, دل کے اندر دیکھنے کا شوق بڑھتا گیا. عرض کرنے لگے یا اللہ میں موسیٰ کلیم اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. میرے رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر یہی بات ہے تو پھر پہاڑ کی جانب دیکھیے. انظر الی الجبل, فرمایا وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے, پہاڑ کی جانب نظر کیجئے, پہاڑ پر دیکھیے کیا جلوہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے انوار و تجلیات میں ایک چھوٹی سی تجلی پہاڑ پر ڈالی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا, فرمایا جب رب نے چھوٹی سی تجلی پہاڑ کی چھاتی پر ڈالی پہاڑ بھی پاش پاش ہو گیا, پہاڑ راکھ ہو گیا, پہاڑ جل گیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے قال سبحانک تبت الیک, یا اللہ میری توبہ تو پاک, یا اللہ میری توبہ. آمنہ کا لال حتیم کعبہ میں آرام کر رہا ہے, کوئی درخواست نہیں دی, کوئی تمنا نہیں کی, کوئی حسرت نہیں بھری. میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل میرے یار نے 11.5 سال مکے والوں کو سمجھایا ہے, انہوں نے حبیب کو کون سا ظلم نہیں کیا, انہوں نے حضور کو پتھر بھی مارے ہیں, گھر سے بھی نکالا ہے, شام ابی طالب میں بھی رکھا ہے, انہوں نے ہر
مشکلوں کا ضابطہ اعظم آیا ہے۔ اب میرے حبیب کا چاچا جان دنیا سے چلا گیا، اب میرے حبیب کا دادا جان حضرت عبد المطلب دنیا سے اٹھ چکے ہیں، رفیقہ حیات حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ فرمایا جاؤ اب ہمارا یار آرام کر رہا ہوگا، بلا کر لاؤ، عرض کرنا اے آمنہ کے لال، ان اللہ اشتاق لقائے کا، رب تمہاری ملاقات کا مشتاق تمہیں بلا رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ حسرتیں کرتے رہے، حضور حتیم کعبہ میں آرام کر رہے ہیں، رب نے خود بلوایا۔ ادھر کوئی صاحب محبت والا دیکھنے والا تھا، اس نے منظر کشی کی پر کمال کی۔ وہ کہتا ہے کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، مل کر کہیے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور جہان کے اندر کتنے دیکھے ہوں گے جو خود جاتے ہیں وہ اتنی تکریم والے نہیں، جن کو بلایا جاتا ہے ان کے گلے میں مالا ڈالی جاتی ہے، ان کے قدموں پر پھول ڈالے جاتے ہیں، ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام دیے جاتے ہیں کہ یہ بلائے ہوئے ہیں۔ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بلایا، حضرت سیدنا جبرائیل عرض کرنے لگے یا رب العالمین میں تنہا چلا جاؤں گا، تمہارے یار کو لے آؤں گا۔ رب کی ذات نے فرمایا اے میرے پیارے جبرائیل تنہا نہیں جانا، 70,000 فرشتے ساتھ لے کر جاؤ، 70,000 ملائکہ ساتھ لے کر جاؤ۔ یا اللہ اکیلا یار میں اکیلا لے کر آ جاؤں گا۔ فرمایا نہیں تم اکیلے نہ جاؤ، 70,000 ملائکہ جائیں گے، یہ سارے باراتی بن کر آئیں گے، ہمارا یار دولہا بن کر آئے گا۔ ہمارا حبیب دولہا بن کر آئے گا، بارات سجا کر لے جاؤ۔ اب حضرت جبرائیل لے کر جا رہے ہیں میرے دوستو مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب۔ مسجد اقصیٰ میں جب آمنہ کا لال گیا وہاں پر دیکھا تو بڑے بڑے عزتوں والے پیغمبر وہاں پر میرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بولیے؟ چونکہ حضور امام الانبیاء ہے نا، باقی نبی میرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، تو پتہ یہ بھی چلا، مسئلہ بھی یہ ثابت ہو گیا کہ کبھی کبھی اگر امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو مقتدی حتک نہ سمجھیں، اپنی بے عزتی نہ سمجھیں، اپنی شان پر یہ دھوکہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو نبیوں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ مقتدی اپنے امام کی انتظار میں بیٹھے ہوں۔ میرے دوستو ذرا دیکھیے تو صحیح، آج ہماری محفل سجی ہے، محفل کی نگہت کا عالم خوبصورت ہے، قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے اگر اسی ہماری محفل میں حضرت عبدالوی آ جائیں، حضرت محدث عبدالوی قدم رنجا فرمائیں، محفل کی رونق کا عالم کیا ہوگا؟
اگر ہماری محفل میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ آ جائیں محفل کی، اگر ہماری محفل میں حضرت داتا علی حجویری آ جائیں محفل کی رونق کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستوں میں سوال کرتا ہوں اس محفل کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا جس میں انتظار کرنے والے سارے پیغمبر تھے، آنے والا سارے پیغمبروں کا سلطان محمد عربی تھا۔ میرے نبی کریم کے آنے سے اس محفل کی رونقوں کا عالم بڑا ہوگا یا نہیں بڑا ہوگا؟ اب ہر نبی اپنی جگہ پر عزت والا ہے اور لاجواب عزت والا ہے، وہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ ان جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، اور ہر ایک کی انوکھی شان ہے، نرالی شان ہے، لاجواب شان ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی تو یہ خیال ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، کیونکہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ کوئی اور ہے؟ بتائیے اگر ہے تو کوئی ہے؟ ان کے دل میں تو یہ خیال تھا کہ میرے جیسا جہان میں کوئی نہیں ہے، میں لاجواب ہوں، میں بے مثال ہوں۔ میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ سوال کھٹک رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا۔ میرے رب کی ذات نے قرآن کے اندر یہ حکم دیا، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اگر نبیوں میں کسی کو میرے رب نے گہرا یار بنایا وہ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ نبی تو سارے ہیں لیکن رب نے کسی کو اپنا گہرا یار نہیں بولا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا ایک ہی ہے ابراہیم جن کو ہم نے گہرا یار بنایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں خیال آ رہا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں بھی لاجواب ہوں، کیونکہ میرے رب نے مجھے کلام کا مظہر بنایا ہے، مجھے بلا بلا کر اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ سوال آ رہا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے مجھے بغیر باپ کے ماں کی کوکھ میں پیدا کیا ہے، اور یہ بھی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، تو جو کچھ حقیقت ہو وہ تو حقیقت ہوتی ہے۔ دل میں خیال تو تھا کہ ہم جیسا بولو کوئی نہیں ہے، ہم لاجواب ہیں، لیکن اب سمجھی اس وقت آئی جب جبرائیل امین آگے بڑھے، انہوں نے کمنی والے کا ہاتھ تھام کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا اور عرض کیا کہ تقدم یا اکرم الخلق علی اللہ، اے خدا کی ساری دھرتی پر سارے نبیوں سے اعلیٰ پیغمبر آ مصلی پر آئیے، آپ مصلی پر آئیے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی روح تڑپی، وہ فرمانے لگے اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی مثل نہیں بھولنی، کوئی مثل نہیں بھولنی، کوئی مثل نہیں بھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جان نہیں بولندی، چپ کر میرے علی اتھے جان نہیں، چپ کر میرے علی اتھے جان نہیں۔ اسی آستانے پر رہنے والا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا، وہ فرماتے ہیں کہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے،
چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا۔ ایمان سے بتائیے مصلی امامت پر میرے نبی کریم کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ سب بولیے، کسی کو میرے نبی کی امامت پر شک ہے؟ کسی کو شک ہے تو بتائے۔ کوئی شک نہیں ہے۔ جن کو مصلی امامت پر جن کو مصلی امامت پر جبرائیل نے کھڑا کیا، ان کی امامت میں کسی کو کوئی شک نہیں، تو پھر اس صدیق کی امامت میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، جن کو مصلی امامت پر خود نبیوں کے سلطان نے کھڑا کیا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، زندگی میں 17 بار فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کرو۔ اگر میرے نبی کی امامت میں کوئی شک نہیں تو صدیق کی امامت میں کون شک کرے؟ آج دھڑا بندیاں ہیں، آج وکھرا پن ہے، بعض لوگ حیدر حیدر کرتے ہیں، صدیق کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا سنی تیری عزتوں اور میری جان قربان ہو، اگر حضرت صدیق اکبر کا نام آئے سنی تب بھی جان نثار کرتا ہے، اگر حیدر کرار کا نام آئے تب بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علی ماشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا کہ ہم صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت حیدر کرار کے خوشاچی بھی ہیں، ہم کسی کے دھڑا بندی والے نہیں، ہم ساروں کو عزت دیتے ہیں۔ ہم اس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ میرے نبی کی زبان سے نکلا تھا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، جس کا پلہ پکڑو گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت حیدر کرار کو میرے نبی کریم نے معراج والی رات فرمایا تھا میرے بستر پر سونا ہے، لیکن اے علی میرے بستر پر سونا اور موت کو دعوت دینا برابر ہے۔ میرے بستر پر سونا جان کے لالے ہیں، میرے بستر پر سونا موت کے گھاٹ اترنا، یہ دونوں برابر ہیں۔ حضرت حیدر کرار نے جواب دیا، عرض کیا اے نبیوں کے سلطان، مجھے اپنی جان سے پیار ہے ہی اس وجہ سے کہ یہ میری جان کبھی نبیوں کے امام کے کام آ جائے، یہ میری جان رسولوں کے سلطان کے کام آ جائے۔ مجھے تو حسرت ہے کہ جان تمہاری خدمت میں نکل کیوں نہیں جاتی۔ اگر ہجرت کی رات حضرت علی المرتضیٰ نے مال کی حفاظت کی تھی تو صدیق اکبر وہ عزتوں کا دھنی انسان ہے جس نے نبیوں کے سلطان کے جان کی حفاظت کی تھی۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کافروں کے مالوں کی حفاظت کی تھی کہ صبح ان کو واپس کیا جائے گا، پھر میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن صدیق اکبر کو میرے نبی نے اپنی جان کا محافظ بنایا تھا، لہٰذا دھڑا بندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم علی المرتضیٰ کے ماننے والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم حضرت حیدر کرار کو ماننے والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن ایک کو چھوڑ کر ایک کو ماننا یہ ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگوں کی روش کے خلاف ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب حضور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے انبیاء سوچ رہے ہیں، انبیاء کے دل میں خیال آیا کہ یہ آیا تو بعد میں ہے، بعد میں آئے ہیں، لیکن یہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہیں سے تو مسئلہ مجھے سمجھ آیا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جی علی المرتضیٰ تھے خلیفہ بلا فصل۔ میں نے کہا جو سوال تمہارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ حیدر کرار کو بعد میں نہیں مانتے، اگر بعد میں آنا بے عزتی ہوتی تو خدا کی قسم نبیوں کا سلطان آخر میں نہ آتا، سارے نبیوں سے بعد میں میرے نبی کریم آئے، لیکن سب سے اعلیٰ ہوئے یا نہیں؟ بعد میں آنا بے عزتی، بولو۔ پھر حضرت حیدر کرار تو گھر والے ہیں نا، بولیے کیا ہے؟ گھر والے ہیں، اور صدیق اکبر کو کہا جاتا ہے وہ در والے ہیں، عمر فاروق کو کہا جاتا ہے وہ در والے ہیں، حضرت عثمان غنی یہ در والے ہیں۔ میں نے کہا سچی بات بتانا، جو گھر والے ہوتے ہیں وہ میزبان ہوتے ہیں، اور اس صورت میں علی المرتضیٰ میزبان ہیں اور سیدنا صدیق اکبر مہمان ہیں، وہ در والے ہیں۔ لجپال میزبان پہلے مہمانوں کو دیتے ہیں، بعد میں اپنا حصہ رکھتے ہیں، لہٰذا حیدر کرار دل میں خوش تھے کہ صدیق اکبر پہلا خلیفہ بن جائے، کیونکہ ہم تو گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں۔ گھر والے میزبان ہیں، وہ جو در والے ہیں ان کو پہلے حضرت حیدر کرار نے حصہ دیا، اور پھر حضرت حیدر کرار کی انسلٹ نہیں، عزت ہے۔ میرے دوستو، وہاں انبیاء یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں کا سلطان ہم سے اعلیٰ، حضرت بھی اسی وجہ سے فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ یہ سبق انہوں نے سمجھا۔ اب حضور نبی کریم ان سارے نبیوں کی سب سے نکل کر ملاقات کرنے کے بعد عرشوں کی جانب رواں دواں ہوئے۔ یہاں سارے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچے تو دیکھا وہاں پر دو خالہ زاد بھائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر متمکن ہیں۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر گئے تو وہاں بھی ایک پیغمبر کو دیکھا جن کا نام ہے حسن کا تاجدار حضرت یوسف علیہ السلام، آئے ہوئے سارے تھے وہاں پر بھی۔ دوستان گرامی کا ایک بات بتائیے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور جو معراج پر گئے تھے تو یہ صرف روح کو معراج ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں؟ روح کو معراج ہوئی تھی، جسم نہیں آئے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو حضور کے پیچھے کھڑے ہونے والے تھے وہ سارے تھے یا کوئی آدھے؟ کہنے لگی جی سارے تھے۔ ہم نے کہا پھر ساروں میں حضرت عیسیٰ بھی آئے تھے یا نہیں؟ جی آئے تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ آئے تھے تو عیسیٰ تو ابھی زندہ ہیں، عیسیٰ تو زندہ ہیں، ان پر ابھی موت وارد نہیں ہوئی۔ میرے رب نے انہیں آسمان سے بلایا تھا،
میرا رب اگر انہیں آسمان سے بلا سکتا ہے تو پھر شام سے بھی آ سکتے ہیں، پھر ہندوستان سے بھی آ سکتے ہیں، پھر مصر سے بھی آ سکتے ہیں، پھر شام سے بھی آ سکتے ہیں۔ سارے نبیوں کو میرے رب کی ذات نے روح مال جسم وہاں پر اکٹھا کر کے بتایا، آج تمہارا سلطان آ رہا ہے، تم ان کے مقتدی بنو۔ حضور نے وہاں پر 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ اب سرکار جانے لگے۔ دوستان گرامی کا آسمانوں پر میں نے عرض کیا کہ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، 5ویں آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، 6ٹھے آسمان پر اسی موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تھے، جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب جا رہے تھے، راستے میں حضرت موسیٰ کی قبر گزری۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو قبر سے دیکھا، رأیت موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ یصلی کا معنی نماز نہیں، درود کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سنی تو اس پر اور خوش ہے کہ جب میرا نبی آ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے نبی پر سلام پڑھ رہے تھے اور کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ ہم بھی اسی لیے تو مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک درود ہو، ہم کہتے ہیں لاکھوں درود ہوں۔ اپنے نبی پر کھڑے ہو کر درود پڑھنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ وہ نبیوں کے رسول نہیں تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبیوں کے بھی رسول۔ بات تو سنو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے میرے نبی کریم کی ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر ملاقات ہوئی، ادھر مسجد اقصی میں بھی ملاقات ہو رہی ہے، ادھر قبر میں بھی میرے نبی کریم دیکھ کے آئے۔ اتنے تھوڑے سے لمحے کے اندر موسیٰ کلیم اللہ 3 مقام پر نظر آ رہے ہیں۔ پتہ چلا لوگوں یہ سفر تیرے میرے لیے ہے، خدا کے پیغمبروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے تو موسیٰ کے نبی کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بیک وقت اتنے مقامات پر موجود ہوتے ہیں تو پھر سرکار کی رفتار کا عالم۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ حضور بعد میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے ہوتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی رفتار پھر حضور سے تیز ہے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آمنہ کا لال سیر کے لیے جا رہا ہے۔ سیر کرنے والا پھر اپنی مرضی سے جاتا ہے، آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو متمکن کیا گیا کہ آپ 6ٹھے آسمان پر رہیں گے، آپ وہاں پر کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر میں 7ویں آسمان پر گیا، میں نے اپنے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ ٹیک لگائی ہے، وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، بیت المعمور، وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب حضور سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، حضور جانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کو عرض کیا، اے میرے بیٹے، اے محمد میرے بیٹے، ایک میں تحفہ دینا چاہتا ہوں اور وہ تمہاری امت کو دینا چاہتا ہوں۔
فرمایا اپنی امت کے پاس جب واپس جانا تو میرا سلام دینا. تو کتنے عزت والے ہو جنہیں رسول اللہ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام دے بھیجا ہے. فرمایا اپنی امت کو جا کر میرا سلام دینا، اور فرمایا کہ ان کو ایک پیغام بھی دینا، یہ سلام بھی سنانا، پیغام یہ دینا، اے محمد مصطفیٰ کی امت جان لو، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کی زمین بڑی ہموار ہے، جنت کی زمین بڑی ہی زرخیز زمین ہے. وہ مصطفیٰ کے امتیوں، جنت کی زمین پر کبھی کبھی پودے لگایا کرو. یہ پیغام بھی آیا کہ وہاں پر پودے لگایا کرو. حضور فرمانے لگے میری امت دنیا میں ہے، جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا، وہاں پر جنت ہے. امت میری دنیا میں ہے، وہ جنت میں درخت کیسے لگائے گی؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت کو پیغام دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. جو بندہ یہ پڑھتا رہے گا اس کے نام کے درخت جنت میں لگتے جائیں گے. میرے دوستو، میرے بھائیو، آج یہ بڑے گلے کی بات ہے، آپ ناراض نہ ہونا. ہم ساری زندگی میں صرف چوری کھانے والے مجنوں بنے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں ایک ہی کام اپنایا، غلامی رسول میں موت بھی قبول. جن کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب ہاتھ نیچے کر لیں، اپنی بات سے پھریں گے تو نہیں. مجھے 21 سال تقریریں کرتے کرتے گزرے. میرے دوستوں، میں یہ خیال کر رہا، میرے دل میں بڑی تمنا ہے، جہاں کہیں بھی گیا دنیا نے یہی نعرہ سنایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میری تمنا ہے ہائے کاش کہیں تو کوئی نعرہ ایسا لگانے والا ملتا جو یہ کہتا کہ غلامی رسول میں مجھے داڑھی بھی قبول ہے. ہائے کاش کوئی یہ بھی کہتا غلامی رسول میں مجھے 5 گانا با جماعت نماز بھی قبول ہے. جن کو نبی تحفے دے رہے ہیں انہیں خیال ہی کوئی نہیں. ہائے کاش کوئی تو ہوتا جو یہ کہتا کہ غلامی رسول میں مجھے بے حیائی سے نفرت بھی قبول ہے. نہیں نہیں میرے ویر، آج دیکھ تیرے ملک کا حال کیا ہے. کتنے اعلان سنے، کتنے ہم نے نغمات سنے. کبھی یہ آیا کہ 12 سالہ بچی کی عزت تار تار کر دی گئی. کبھی یہ پیغام سنا کہ فلاں علاقے میں ایک بچی کی ساتھ اس زیادتی کی گئی، فلاں بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی. اور لوگوں کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، کس نبی کا میلاد منانے والے ہو، کس نبی کے معراج کے نغمے سننے والے ہو. اور خدا کی قسم جس نبی کی نسبت سے تمہیں خدا کے پیغمبر سلام بھیجتے ہیں، لیکن تجھے کوئی پتہ نہیں میرے رب نے مجھے کیا بنایا ہے. میں نے قریب ہو کر سوال کیا اور میرے ویر داڑھی نہیں رکھ رہا. کہنے لگا جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں نے کہا داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کہنے لگا بیوی ناراض ہو جائے گی، بیوی کہے گی ابھی ملنگ بن گیا ہے، بیوی کہے گی ابھی صوفی بن گیا ہے، بیوی کہے گی ابھی مولوی بن گیا ہے. پتہ چلا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے والا نعرہ چکما ہے. یہ دھوکہ ہے، محبت بیوی سے زیادہ ہے. نام آمنہ کے لال کا لے رہا ہے. اگر رسول اللہ سے پیار ہوتا پھر وہ عادت بھی ہوتی جو میرے نبی کی ہے. بات یہ کی جاتی ہے
کہ رسول اللہ کی غلامی میں موت بھی قبول ہے. بھئی موت کو کیوں قبول کرتے ہو؟ اس سے ادھر ادھر ہی کافی محبت والی باتیں ہیں. نماز نماز کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے حضور نبی کریم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ رب نے تحفہ کیا دیا ہے؟ عرض کیا تھا میرے رب نے مجھے تحفہ نماز والا دیا ہے. وہ لوگوں جو عرشوں سے آنے والا تحفہ نماز تھا، نبی کو مانتے ہو، نبی کا کردار نہیں مانتے. یہ کتنا عظیم تحفہ تھا جو عرشوں سے آیا تھا. آج تجھے مجھے نماز. حضرت سلطان باؤ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تے ملدا ڈڈیاں مچھیاں جے رب ملدا اور آدھی جاگیاں تے ملدا کال کڑچیاں جے رب ملدا او جتیاں ستیاں تے ملدا داندا خسیاں رب انانو ملدا باہو تے نیتاں جنا دیاں سچیاں کہتے ہیں جی حضور کی غلامی میں میری جان بھی قربان. لیکن میں پوچھتا ہوں خدا کی قسم ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہا، صرف یہ سوال کر رہا ہوں، دل میں خود ہی سوچو وہ کیسا امتی ہے جس کا مہینہ گزر گیا لیکن پورے مہینے میں ایک تسبیح بھی درود کی اپنے نبی پر نہیں بھیجی. وہ کیسا غلام ہے؟ کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور درود پاک کی ایک تسبیح بھی پورا مہینہ گزر گیا نہیں پڑھی. مجنوں کو کسی بندے نے دیکھا تھا، مجنوں ایک ہرن کو پکڑ لایا، مجنوں نے ہرن کی آنکھوں کو بوسے دینے شروع کر دیے. ایک آدمی پاس آ کر کہنے لگا وہ مجنوں کتنا پگلا بندہ ہے، تو اس کی آنکھوں پر بوسے دے رہا ہے. وہ کہنے لگا میں خواہ نہیں دے رہا، یہ آنکھیں لیلا کی آنکھوں سے مشابہت رکھتی ہیں. آئے کاش اللہ کی قسم تو نماز اس لیے پڑھتا، رکوع یوں میرا نبی کیا کرتا تھا، یوں میرا نبی رکوع میں جاتا تھا، آمنہ کا لال یوں سجدہ کرتا تھا. جب تیری عادت یہ بن جائے گی آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا. سچی بات ہے، جب آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا پھر رب راضی ہو جائے گا. جب رب راضی ہو جائے گا پھر سارا جگ راضی ہو جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت دے. عمل کی دنیا میں بھی آنا چاہیے. میلاد مناتے ہو حضور کا کردار بھی اپنانا. سچی بات ہے نا.
آئندہ زندگی میں وطیرہ بنا لیجئے، کم از کم اپنے نبی پر روزانہ 3 بار درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آؤ میرے بھائیو، حضور نبی کریم کے امتی ہونے کی وجہ سے انبیاء ہمیں سلامیاں بھیجتے ہیں، انبیاء ہمیں تحفے بھیج رہے ہیں۔ پتہ چلا ہمیں اپنی قدر کوئی نہیں پتا، نبیوں کو حضور کی امت کی قدر پتا ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے تحفے بھیج رہے ہیں۔ بہرحال دوستان گرامی قدر، اب میرے تیرے نبی کریم 7ویں آسمان پر سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے نکلے، سدرۃ المنتہا کا علاقہ بعد میں آیا۔ دوستان گرامی قدر، اس کے ارد گرد جنت میرے رب نے سجائی ہے۔ قرآن بتاتا ہے اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت المأوا۔ جنت کہاں ہے؟ سدرہ کے قریب قریب۔ حضور فرماتے ہیں پیارے بلال، جب جنت میں گیا، جنت میں چلنے کی آواز سنی تھی۔ بلال تو دنیا میں تھے نا، مکے میں تھے، اور حضور جنت میں تھے۔ کیا فرمایا؟ میں نے تیرے چلنے کی آواز، یہ نہیں فرمایا میں نے تجھے دیکھا ہے، تیرے چلنے کی آواز۔ ہر بندے کی چال الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ گھر میں چارپائی پر لیٹے ہوئے ہوں کمرے کے اندر، اگر تمہارے باہر سے آئیں بچی آئے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قدم گھسیٹ کے چل رہی ہے، یہ بچی ہے، اور اگر قدم اٹھا کے کوئی چل رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ بچہ ہے۔ اس کے چلنے کے انداز سے سمجھ آ جاتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اے بلال، میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ پتہ چلا لوگوں، جو نبی اتنا باخبر ہے وہ امتیوں کے چلنے کی آواز جانتا ہے، پھر مدینے میں رہ کر یہاں کے حالات پتہ چلا آمنہ کا لال جانتا ہے، اسے علم ہے میرا غلام کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے تو صاحب دل نے کہا تھا جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، مل کر کہہ دو جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا مریض ہجر مدینہ لے چلو طیبہ، وہ جانتے ہیں میرے مرض کی دوا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے مرض کی دوا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔ فرمایا ہمیں نے حضرت سیدنا بلال کے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے، سنی ہے، سنی ہے۔ جشن معراج مصطفیٰ، جشن معراج مصطفیٰ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ یا رب،
میرے نبی کریم نے کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا، نام حضرت بلال کا لیا ہے تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے او لوگو اگر میرے بلال کا یہ مقام ہے تو پھر حیدر کرار کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اگر بلال کا یہ مقام ہے پھر صدیق اکبر کے مقام کا عالم بولو کیا؟ بلال کے قدموں کی آواز سنی ہے، جب غلاموں کی یہ شان ہے تو 24 لاکھ مربع میل کے سلطان فاروق اعظم کی شان کیا ہوگی؟ شان صحابہ، عظمت و شان صحابہ و اہل خیر۔ حضور نے فرمایا میں آگے بڑھا، جنت کے اندر آگے بڑھا، میں نے اتنا سونا محل دیکھا، موتیوں سے بنا ہے، آبدار موتیاں، تابدار موتیاں۔ فرمایا میں نے دیکھا ٹک کی باندھ کر دیکھا، آنکھیں چندیاں دینے والے موتی لگے ہیں، سیمنٹ نہیں لگا، سریا نہیں لگا، وہاں پتھر نہیں لگا، ماربل نہیں لگا، دنیا کی اینٹیں نہیں لگی۔ حضور نے فرمایا موتی جڑے ہیں، محل بنا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا جنت کے اس محل میں چلا جاؤں، میں اندر داخل ہونے لگا، میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں کس کا مکان ہے، پیچھے ہٹا، میں نے منزل کے سیرے پر نظر ڈالی۔ فرمایا جب میں نے نظر ڈالی تو اس کے اوپر میرے دوسرے خلیفے حضرت فاروق اعظم کا نام لکھا تھا۔ فرمایا محل پر میرے فاروق کا نام لکھا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم مکے میں جاتے ہیں مدینے نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہتے ہیں جی نبی سے ملنے کا تو بڑا دل کرتا ہے لیکن صدیق اکبر اور عمر کی وجہ سے نہیں جاتے۔ میں نے کہا تو جائے یا نہ جائے، جن کے محل کملی والا جنت میں دیکھ کر آیا ہے، ارے تیرے جانے یا نہ جانے سے ان کا مقام گھٹے گا نہیں۔ میرے رب نے ان کو اعلیٰ بنا دیا، عرفہ بنا دیا، عظمت والا بنا دیا۔ اب دل کی تختی پر لکھ لے، میرے رسول گرامی نے فرمایا تھا لوگو یہ میرے صحابہ سارے عزتوں کے ستارے صحابہ جشن معراج مصطفیٰ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن معراج مصطفیٰ۔ ہم مکے میں جاتے ہیں، مکے میں تو ہمیں جانا ہے لیکن مدینے میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں وہ جو دو لیٹے ہیں نا ان کی وجہ سے ہم نہیں جاتے۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ادھر حضور آئے، مسجد کے اندر آئے، ایک جانب صدیق اکبر ہیں، دوسری جانب حضرت فاروق اعظم ہیں۔ صحابہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، کتنا نظارہ سونا نظر آ رہا کہ نبی درمیان میں ہے، ایک جانب صدیق اکبر آ رہا، ایک جانب فاروق اعظم آ رہا۔ میرے نبی سمجھ گئے صحابہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا او میرے صحابہ یہ صورت یاد رکھنا، یہ منظر بھولنا نہیں ہے، یہ منظر یاد رکھنا۔ فرمایا قیامت والا دن آئے گا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والا دن آئے گا یوں ہی ہم تینوں اٹھ کر آئیں گے، ایک جانب صدیق ہوگا، ایک جانب فاروق اعظم ہوگا، درمیان میں آمنہ کا لال ہوگا۔ تو کہاں ہے؟ ویکھن نو او ساڈے ورگا پر اساں کدوں اس مل دے، پتھر لال دے بھا نہیں وکے دے، پتھر لال
دے باہ نہیں وکے دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تلنے جو اسرار نبی تے کھلے وہ ہر ایک تے نہیں کھلنے آزم عرشاں تے ٹلدا آزم عرشاں تے ٹلدا اسی گلیاں دے وچ رل دے آزم وہ عرشاں تے ٹردا اسی گلیاں دے ذہن کے تخمینے لگانے والے تجھے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے تو خدا کا یار نظر آیا ہے لیکن تجھے جبرائیل سے آگے کیوں نہیں نظر آیا آمنہ کا لال جبرائیل سے آگے آگے بھی تھا اور لوگوں خدا کی قسم آزم عرشاں تے ٹلدا آزم گلیاں آزم عرشاں تے ٹلدا تے اسی گلیاں دے وچ رل دے اب حضور ادھر گئے جنت دیکھی پھر دوزخ کا مشاہدہ کیا دوزخ کے اندر بھی ایک لوگوں کا حال میرے نبی کریم نے دیکھا سرکار فرماتے ہیں میں نے ایک وہاں بندے کو دیکھا جو ایک لکڑیوں کا گٹھا اٹھانا چاہتا ہے لیکن گٹھا اٹھا نہیں سکتا جب اٹھا نہیں سکتا اور دو چار لکڑیاں لے آتا ہے اس گٹھے میں باندھ دیتا ہے پھر وہ اٹھاتا ہے جب پہلے نہیں اٹھا سکا تھا آج کیسے اٹھائے گا وہ جب نہیں اٹھا سکتا پھر دو چار لکڑیاں لے آتا ہے اسی گٹھے کے اندر باندھ کر اٹھانا چاہتا ہے لیکن نہیں اٹھا سکتا میرے رسول گرامی نے جبرائیل سے سوال کیا اے جبرائیل یہ کون انسان ہے یا رسول اللہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر رہتا تھا ذمہ داریاں لیتا تھا نالیاں پکیاں کر ہو جائیں گی سڑکیں بن جائیں گی مکان بن جائیں گے کپڑے دیے جائیں گے ذمہ داریاں لیتا تھا لیکن پوریاں نہیں کرتا تھا یہ اسی بندے کی مثال ہے جتنے بھی حکمران ہیں یہ سارے اسی لسٹ کے اندر ہیں یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا حضور نے فرمایا وہ گٹھا لکڑیوں کا اٹھا نہیں سکتا تھا اور لکڑیاں رکھ لیتا پھر باندھتا پھر اٹھاتا نہیں ہوتا جبرائیل یہ کون ہے یہ اس بندے کی مثال ہے جو ذمہ داریاں زیادہ لیتا رہتا ہے ہمیں بھی وہ ذمہ داری لینی چاہیے جو ہم کر سکیں جو نہیں کر سکتے چھوڑ دینی چاہیے اب حضور نبی کریم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے یہ جبرائیل کی رہائش گاہ ہے یہاں پر جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں میرے نبی کریم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر وہ نوریوں کا سلطان کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اگر ایک پورا بھی آگے جاؤں میرے پل جل کر راکھ ہو جائیں گے پتہ چلا لوگوں لیکن جب نبیوں کا کمنی والا نور بھی ہے نور بھی ہے یہ آخری مقام ہے نوریوں کا رہنے کا یعنی نوریوں کا سردار جبرائیل ہے وہ وہاں رہتا ہے میرے نبی کریم جب وہاں سے آگے بڑھنے لگے پتہ چلا بشریت والا جہان نیچے رہ گیا اس کے اوپر نورانیت والا زمانہ آیا اب اس سے اوپر کمنی والا جا رہا ہے وہ بشریت بھی ہے نورانیت بھی ہے حقیقت مصطفیٰ نہ مولوی جانتا ہے نہ علامہ جانتا ہے نہ فہامہ جانتا ہے یا وہ رب ذوالجلال جانتا ہے یا آمنہ کا لال جانتا ہے
اب حضور وہاں سے آگے گئے. حضور فرماتے ہیں میں عرش کے قریب گیا, عرش پر قدم رکھا, عرش میرے ساتھ لپٹ کر رونے لگا, چھم چھم آنسو بہنے لگے. عرش روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ, میرے رب نے جس دن مجھے بنایا تھا میں لرز رہا تھا, کانپ رہا تھا, کیونکہ میری ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جلالت لکھا تھا لا الہ الا اللہ. عرش حضور کے دامن سے لگ گیا, رونے لگا. سرکار نے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ جب مجھے بنایا گیا تھا میرے اوپر لا الہ لکھا گیا تو خدا کے نام کی جلالت اتنی تھی میں کانپنے لگا. مجھے چین نہ آیا, مجھے سکون نہ آیا, مجھے قرار نہ آیا. عرض کیا پھر تمہیں قرار کب آیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب نام محمد لکھا گیا مجھے قرار آ گیا. آج میرے وارے نہارے ہو گئے جن کے نام سے مجھے قرار ملا تھا, آج اس ذات کا قدوم محنت لزو میری چھاتی پر ہے. آج میں بڑی عزتوں والا بن گیا, آج بڑے مقام والا بن گیا, کیونکہ خدا کے یار کا قدم میری چھاتی پر آ گیا ہے. عرش پر پہنچے, کتنے خدا کے قریب گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. پھر وہ حبیب اپنے یار کے قریب اتنا چلا گیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. یا اللہ ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے, 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. فرمایا یہ سمجھنے کی بات نہ کرو, او ادنا اس سے بھی کم. یا اللہ کتنا کم؟ فرمایا یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے, یا بلانے والا جانتا ہے یا جانے والا جانتا ہے. ایک اور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے. نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن مل کے بولو ساڑے. نبی دی زبان ساڑے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن. کسے اور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں, کسے اور دا کلام چنگا. دوویں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے. دوویں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے. بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں, بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں, بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. رب کی قربت میں چلے گئے. ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے. ملا جیون فرماتے ہیں کہ جب رب کی انتہائی قربتوں میں پہنچ گئے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب انت و انا وما سوا ذالک خلقت لأجلک. محبوب یہاں پر صرف تو ہے یا میں ہوں, باقی جو میں نے سارا جہان بنایا ہے وہ میں نے تیری ذات کے لیے بنایا ہے. اب حضور نے یہ بات سنی تو جواباً عرض کیا یا رب العالمین انت و انا, تو ہے یا میں.
وما سوا ذالک ترکت لأجلک، یا اللہ جو کچھ تو نے میرے لیے بنایا ہے وہ میں نے تیری ذات پر ہی لٹایا ہے۔ وما سوا ذالک ترکت لأجلک، یا اللہ جو کچھ تو نے بنایا ہے وہ میں محمد نے تیری ذات پر ہی لٹایا ہے۔ میں نے صدیق اکبر کی صداقت دنیا کو دکھائی ہے، میں نے حضرت فاروق اعظم کی عدالت کے پرچم دنیا کو دکھائے ہیں، میں نے حضرت عثمان غنی کی حیا کا دنیا کو نظارہ کروایا، میں نے حیدر کرار کی جرت دنیا سے منوائی ہے۔ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ میں نے تیرے نام پر ہی تو دیا ہے۔ محبوب کچھ مانگیے تو صحیح، کچھ سوال تو کیجئے، کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی کریم نے یہ نہیں سوال کیا یا اللہ مجھے دولت مل جائے، مجھے کوٹھیاں مل جائیں، مجھے بنگلے مل جائیں، عرض کیا یا اللہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری ایک ہی درخواست ہے، میری ایک ہی تمنا ہے، میری امت میرے حوالے کر دے، میں اپنی امت کو لے کے جنت میں چلا جاؤں۔ میری امت بولو، تھوڑی سی بات سمجھنا، آج دنیا میں یہ رسم بن گئی کہ جو لوگ ہمارے دروازے پر ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں، پہلے کچھ نہیں ہوتے، ممبر بنے ہم نے ووٹ دیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی مشیر بن گیا، کوئی بہت بڑی عہدے پر متمکن ہو گیا، پھر ایسا بھی وقت آیا دوستان گرامی قادر وہ بھول گئے، ہمارے چہرے نہیں پہچانتے، ہم کہتے ہیں کہ ایم پی اے صاحب ہم نے تمہیں ووٹ دیا، وہ کہتے ہیں کہاں سے آئے؟ یہ کہتے ہیں رسم ہے جہان کی، ریت ہے، روایت ہے، جس کو عہدہ ملتا ہے وہ بھول جاتا ہے چھوٹوں کو۔ بولیے بھولتا ہے یا نہیں؟ بھول جاتا ہے۔ عہدے مل جائیں، بلندیاں مل جائیں، چھوٹے بندوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن صدقے جائے خدا کی قسم آمنہ کے لال کو میرے رب نے کتنا بلند فرمایا، کتنا سرفراز فرمایا۔ جب رب کی قربتوں میں گئے وہاں پر نہ تجھے بھلایا نہ مجھے بھلایا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کا بیڑا پار فرما۔ ایک وقت آنے والا ہے، قبر کے اندر جانا ہے ہر کسی نے، میرے ویر میں نے بھی مرنا ہے، تو نے بھی مرنا ہے، قبر کے اندر رکھ کر آئیں گے، بھائی بھی واپس آ جائیں گے، بہنیں بھی واپس آ جائیں گی، ماں بھی واپس آ جائے گی، باپ بھی واپس آ جائے گا، قبر کے اندر گھپ اندھیرا ہو جائے گا، تیرا دل گھبرائے گا، ہائے میں اندھیرے میں آ گیا، ہائے مشقت میں آ گیا، ہائے مشکل میں آ گیا۔ اللہ کی قسم جہاں سارا جہان چھوڑ کے واپس آ جائے گا، اسی اندھیری قبر میں آمنہ کا لال آ جائے گا، نبیوں کا امام آئے گا، رسولوں کا سلطان آئے گا، آ کر بتائے گا وہ میرے امتی اگر سارا جہان چلا گیا ہے ہم تو آئے ہیں، ہم تیری قبر کو نور اجالا بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے دنیا دو چار دہاڑے، اے دنیا دو چار دہاڑے تے کی اتھوں لے جانا، یار بنا لے محمد عربی جے تو جنت جانا۔ سارا جہان بھول جائے گا لیکن حضور آ جائیں گے۔
وہ بلندیوں پر بھی آ جائیں گے، تیری قبر کی گہرائیوں میں بھی آ جائیں گے، لیکن تعلق تو بنانا، محبت کی رسی تو مضبوط کرنا، ان سے کوئی لینا دینا تو بنانا۔ میں عرض کرتا ہوں میرے ویر، اللہ کی قسم زبانی کلامی غلام نہ بن، صرف یہ نہ کہے کہ میں نبی پر قربان، او صحیح معنوں میں عملاً رسول اللہ کا نوکر بن جا۔ اگر میرے نبی سے احد کا پہاڑ پیار کرتا تھا، آمنہ کا لال فرماتا ہے یہ پتھر ہو کر مجھ سے پیار کرتا ہے، میں کائنات کا سرتاج ہو کر پتھروں سے پیار کرتا ہوں۔ بتاؤ جو پتھروں سے پیار کرتا ہے وہ تجھ اور مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتا ہے؟ حضور پتھر اس احد کے پہاڑ پر فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ پتھر ہو کر ہم سے پیار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، جواباً ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ جو پتھروں سے پیار کرتا ہے وہ ہم سے لازمی پیار کرتا ہوگا، لیکن ہماری جانب سے کوئی پیار والا ہاتھ بڑھے تو صحیح نا، ہم پیار والا ہاتھ بڑھائیں تو صحیح نا۔ صرف زبانی کلامی ساری زندگی کہتے رہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ صحیح مسلمانی، نہ شرم نہ حیا نہ دل و دماغ معطر، بس غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ بات نہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ شیریں ہے، یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، یہ چینی سے 1000 درجے میٹھا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا معنی، لیکن سمجھئے تو صحیح، لبیک کا معنی یہ ہے اے مدینے کے سلطان میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بلائیں تو میں مسجد میں بھی حاضر، لیکن سنی رات کو جلسے میں حاضر ہوتا ہے، فجر کی نماز میں صفیں بھاں بھاں کر رہی ہوتی ہیں، نماز میں نہیں آتا، رات کو لبیک کہتا ہے، فجر کو غائب ہوتا ہے۔ بتا یہ چکمہ مولوی کو ہے یا نبی کو دے رہا ہے؟ لبیک کا معنی میں حاضر یا رسول اللہ، اگر مجھے لاہور میں بلاؤ تو حاضر ہوں، راول پنڈی میں بلاؤ تب بھی حاضر ہوں، اگر فجر کی نماز اذان ہو جائے تب بھی حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ صرف زبانی ہم کہہ دیتے ہیں، کتنی ایسی جگہ ہیں یہاں پر جا کر لبیک کہنا چاہیے، لبیک عملاً کرنا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے، لیکن ہم حاضر نہیں ہوتے۔ عملاً بھی کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب کو اپنی قربتوں میں بلایا اور یہ فرمایا کہ میرے یار سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ جواباً حضور فرمانے لگے مولا تو نے سب کچھ میرے لیے بنایا ہے، سب کچھ میں نے تیرے لیے ہی لٹایا ہے۔ ملاقات ہوئی، جو کچھ رب نے دیا، جو کچھ حضور نے لیا وہ بہت کچھ ہے، اس کو کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ حضور واپس آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، ام ہانی کے پاس اپنی چچا زاد بہن کے قرب میں جا کر فرمانے لگے اے میری بہن آج مجھے میرے رب نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلایا، وہاں سے عرشوں تک مجھے میرا پروردگار لے گیا۔ ام ہانی ہاتھ جوڑنے لگی ہیں میرے بھائی محمد کرم کرنا، کافروں کو نہ بتانا، وہ بات نہیں مانیں گے، فساد بنائیں گے، بگاڑ ہو جائے گا، پہلے ہی وہ تمہاری بات نہیں مانتے پھر اور زیادہ تماشا بن جائے گا۔ لیکن میرے نبی کریم نے فرمایا مجھے میرے رب نے پیغمبر بنایا ہے، پیغمبر کوئی بات چھپاتا نہیں ہے، فرمایا جو میرے رب نے مجھے دیا ہے میں اس کا اعلان چوراہے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
حضور گئے، ابو جہل کی نظر پڑ گئی میرے حضور پر، کہنے لگا آج کوئی نیا کام ہے تو بتاؤ نا۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں آج بڑی نئی بات ہے، میرے رب نے مجھے راتوں رات عرشوں پر بلایا ہے۔ کہنے لگا آج اور نئی بات آ گئی ہے۔ اس نے لوگوں کو جمع کر لیا، سمجھنے لگا کہ آج صدیق اکبر کے دل میں ایک خم لے آؤں گا۔ دوڑا صدیق اکبر کے پاس گیا، کہنے لگا اے صدیق مجھے بتا کوئی بندہ کہے راتوں رات میں عرشوں پر گیا، یہ بات ماننے والی ہے؟ صدیق اکبر فرمانے لگے نہیں ماننے والی۔ وہ کہنے لگا سمجھا کہ لوہا کرم ہے، اب بات کروں گا صدیق اکبر بھی سمجھ جائیں گے۔ کہنے لگا کوئی اور یہ بات نہیں کر رہا، یہ بات محمد کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کا ایمان بولا، فرمایا خبردار میرے حبیب پر بات کرو۔ فرمایا کوئی جہان کا عام بندہ بات کرے ہم کہیں گے بکواس کرتا ہے، لیکن اگر آمنہ کا لال کہہ رہا ہے سچی بات کر رہا ہے۔ کملی والے نے جو کچھ کہا ہے صدیق اکبر مہر لگا رہا ہے۔ کوئی عام بندہ بات کرے ہم کہیں گے غلط ہے، لیکن اگر میرا مدنی ماہی بات کرے تو پھر سچی ہے۔ صدیق اکبر نے تصدیق کر دی۔ حضور کی معراج کا واقعہ، کہنے لگے صدیق تو ہمارے جنگل میں نہیں آیا۔ کہنے لگے ہم قریب جاتے ہیں، قریب جا کر کہنے لگے محمد کوئی نشانی بتاؤ ہمیں، کہتے ہو کہ راتوں رات گیا ہوں، کوئی نشانی بتاؤ، مسجد اقصی کی کوئی بات بتاؤ، بتاؤ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے اس کے روشن دان ہیں۔ حضور سوچنے لگے، میرے رب نے فرمایا او میرے یار پریشان نہیں ہونا، ان کو کہو سوال کرتے جائیں، یہ سوال کرتے جائیں گے، ہم مسجد اقصی تمہاری نظروں کے سامنے رکھ دیں گے۔ وہ کہتے کتنے دروازے ہیں، حضور نظر ڈالتے اتنے دروازے ہیں۔ وہ کہتے کتنی الماریاں ہیں، کمی والا نظر ڈالتا اتنی الماریاں ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب مسجد اقصی کو اٹھا کے رکھ دیا تھا۔ حضور دیکھتے جاتے جو کافر تو پھر کافر ہے نا، کہنے لگتا ہے کہ انہیں کسی نے بتایا ہے، اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے روشن دان ہیں۔ کہنے لگے کوئی اور نشانی بتاؤ۔ حضور نے فرمایا اور نشانی یہ ہے میں سفر سے واپس آ رہا تھا، تمہارے قافلے تجارت والے شام کی جانب گئے ہوئے تھے، ان قافلوں میں ایک قافلے میں دو بندے ایک اونٹ پر بیٹھے تھے، میں ان کے پاس سے گزرا، ان کا گھوڑا بدک گیا، ان کی سواری بدک گئی، ان میں سے ایک بندہ زمین پر گر گیا، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ فرمایا وہ قافلہ یہاں واپس آ جائے گا، بتاؤ نہ کب واپس آئے گا؟ فرمایا بدھ والی شام کو ادھر سورج غروب ہوگا، ادھر وہ قافلہ مکے میں آ جائے گا۔ ادھر سورج غروب ہوگا، ادھر وہ قافلہ۔ ابو جال تو پھر ابو جال ہے، یہ فرعون سے بھی بڑا ہے، کیونکہ فرعون جب غرق ہونے لگا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ آمنا، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر بھی، ہارون علیہ السلام پر بھی، ہائے کاش، لیکن اس وقت تو وہ دریا کی لہروں کا قیدی بن چکا تھا، اب تو موت آ چکی تھی، اس وقت وہ مانتا تھا، لیکن یہ ابو جہل مرتے دم بھی کہتا تھا، کہنے لگا کہ میری گردن کاٹنی ہے تو ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، پتہ چلے بڑے بندے کی گردن ہے۔ یہ فرعون سے بھی بڑا ہے۔ اس نے چند بندوں کو بھیج دیا، کہا کہ اس قافلے کو وہیں روک دو، اس کو کہو ذرا لیٹ آنا، سورج غروب ہو جائے گا، قافلہ نہیں آئے گا، ہم کہیں گے محمد نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے۔
بندے چلے گئے، قافلے کو روک دیا گیا۔ دوستان گرامی قدر ادھر انہوں نے قافلے کو روک دیا، ادھر میرے پروردگار نے سورج کو روک دیا، فرمایا خبردار آگے نہیں بڑھنا، ہمیں یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ہمارے یار کے بارے میں کوئی غلط بات کرے۔ دوستان گرامی قدر انتظار کرتے رہے، تھک گئے، مرتے کیا نہ کرتے، وقت کافی گزر گیا، کہنے لگا اب قافلے والوں کو آنے کی اجازت ہو۔ حیران کی ہے کہ سورج آگے نہیں چل رہا۔ دوستان گرامی قدر آخر مجبوراً قافلے کو کہا آ جاؤ۔ ادھر قافلہ مکے کی دھرتی پر آیا، کافر بولے کہ وہ آ گیا، وہ قافلہ آ گیا۔ ادھر مسلمان کہنے لگے ادھر قافلہ آ گیا ہے، ادھر سورج بھی مغرب کو سلامیاں دے رہا ہے۔ اب پھر کہنا ہی پڑتا ہے کہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے۔ وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے۔ وہ گئے عرش پر اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا۔ اس معجزہ معراج کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا ایمان قوی ہو گیا، اور بہت سارے نکھٹو لوگوں کا ستیہ ناس ہو گیا۔ تو یہ معجزہ معراج میرے نبی کریم کے معجزات میں سے ایک واحد وہ معجزہ ہے جس معجزے کو میرے رب کی ذات نے آمنہ کے لال کی ذات کے لیے ہی مختص کیا ہے، اور کسی پیغمبر کو یہ نہیں عطا فرمایا۔ میرے دوستو، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی میری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف کمال عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع معجزات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ماننے کے لیے ہمیں ہمیشہ مستعد اور تیار رہنے والا بنا دے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔